میں نے صرف اسی لیے کمپرومائز نہیں کیا اور میں جھک نہیں سکتا. بہت سے لوگ صرف ایک جماعت کے نہیں، اس جماعت کے بھی، اس جماعت کے بھی، اس جماعت کے بھی، مولانا آئیے ہم کو ہماری مدد کر دیجئے، مولانا آئیے ہماری مدد کر دیجئے. ہم نے کہا تم چور ہو، ہم نے کہا تم لوٹیرے ہو، ہم نے کہا کہ تم مجرم ہو، ہم تم جیسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ کا قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بحیثیت ایک عالم کے جان بوجھ کر کسی غلط آدمی کی طرفداری عبداللہ کبھی نہیں کر سکتا. نہیں رہوں گا اس پلیٹ فارم پر، اپنا راستہ بدل دوں گا، لیکن کبھی بھی کسی غلط آدمی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کی طرفداری نہیں کر سکتا. اللہ کا قرآن واضح لفظوں میں کہتا مسلمانوں یہی پہچان آپ کی ہونی چاہیے. ابھی ایک زمانہ آنے والا ہے 500 روپے میں آپ اپنے ایمان کا سودا کرو گے، مجھے پتا ہے. ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 1000 روپے. نہیں، آپ کی شہادت ایک ہے، آپ کے پاس ادھیکار ایک ہے. آپ پیسے لے کر اگر آپ اپنے ادھیکار کو بیچتے ہو تو اسلام کی نظر میں یہ ناجائز حرام. آپ کی شہادت ایک ہے، کسی کو بھی دیجئے وہ آپ کی مرضی، لیکن پیسہ لے کر اپنی شہادت کو بیچنا، اپنی گواہی کو بیچنا، اسلام میں بول دیتا ہوں ووٹ ڈالنا شرعی ایک گواہی ہے، اور یہ گواہی آپ پیسے لے کر اگر دیتے ہیں کسی کے بھی حق میں تو یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے کبھی بھی پیسوں کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا مت کرنا. ارے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 60,000 لوگوں کے بیچ میں ابو جہل نے ان کے دونوں ٹانگوں کو دو مخالف سمتوں میں باندھ کر کے کہا تھے کہ سمیہ بتا اپنی جان بچائے گی کہ اپنے ایمان بچائے. انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل یہ دنیا کا نشہ نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے. سمیہ کو اگر ان کے مرتے دم تک اللہ لاکھوں کروڑوں جانیں عطا کرے، ہر جان کو شریعت کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار. لیکن تمہارے ڈر سے اور تمہاری ان غلط باتوں پر ڈر کر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. بیچ سے چیر دیا گیا بی بی سمیہ کو، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. آج 500 1000 روپے میں مومن اپنے ایمان کا سودا کر لیتا. نہیں مسلمانوں، آپ کی یہ پہچان نہیں. آپ مومن، سب سے بڑی قیمتی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ہے ایمان. اس سے بڑی قیمتی دولت اور ہے ہی نہیں اللہ کے خزانے. ایمان ہے تو سب کچھ. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ کچھ بھی کر لیجئے. ایمان نہیں ہے نماز پڑھ لیجئے، ناٹ ایکسیپٹیبل. ایمان نہیں ہے روزہ رکھ لیجئے، ناٹ ایکسیپٹیبل. ہاں ہو سکتا ہے ایسا کہ دنیا میں آپ کو اس کے اچھے رزلٹ مل جائیں، لیکن مرنے کے بعد آپ جنت نہیں جا سکتے، جس کو پرم پد کہا گیا. کس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے؟ پرم پد. تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتم. گیتا میں ہے، ہندوؤں کے لیے اپدیش ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پرم پد پراپت نہیں کر سکتا. پرم پد، پد میں سب سے بڑا پد، مطلب اس کو عظیم کامیابی. عظیم کامیابی، بڑی کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں جنت مل جائے، تبھی بڑی کامیابی. اس کو پرم پد کہا جاتا ہے، جنت. تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان. ہندو اتنے کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دان کرتے، خرچ کرتے، کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایمان شرط ہے، ایمان کمپلسری ہے. اگر ایمان نہیں، not allowed to enter the paradise. جنت نہیں جا سکتا. کچھ بھی کر لے دنیا میں. ہاں اگر وہ دان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دان کی وجہ سے دنیا میں اس کو کچھ فائدے مل جائے. نان مسلم ہندو اگر کوئی پنیہ کر لیتا ہے
کوئی پنیہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، مرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اس میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے، مرنے کے بعد پنیہ کمانے کے، نیکی ملنے کے لیے، جزا، بدلہ، اچھے بدلے کی امید وہی کر سکتا ہے جو مومن ہوگا۔ اس لیے ہم مومن، ہم مسلمان، اللہ نے قیمتی دولت سے نوازا، اسی ایمان، اسی دولت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اپنی شان اور عزت کے ساتھ، آن بان شان کے ساتھ رہنا ہے۔ بہت سارے منافق آئیں گے، آنے دیجئے، اور اپنے بچوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ علماء کرام کی بڑھتی ہوئی قلت چنتا کا وشے ہے۔ ہمارے مدرسے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد کی فکر کر رہے ہیں، مدرسوں کی بھی فکر کریں، مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کریں، اور اس کی فکر مت کیجئے کہ مدرسے میں ہمارا بچہ پڑھے گا تو مولانا بنے گا، عالم دین بنے گا۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ کے بعد اگر کوئی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج کچھ لوگ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، نہیں جناب یہ تو مولانا صاحب ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو فلاں تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ ڈرتے ہیں یا جلتے ہیں، ورنہ علماء کی وہ جماعت رہی ہے، ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے۔ علماء نے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کیا۔ میں نے کل کے جلسے میں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اسی بھارت کی دھرتی پر، اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ جس کا نام اکبر ہے، وہ اکبر بادشاہ ایک دین لاتا ہے، نئی شریعت لاتا، یعنی ہندو دھرم کی باتیں بھی رکھی گئی، شراب کو جائز قرار دیا گیا، عورتوں کو شراب خانے میں شراب پلانے کی ڈیوٹی پر مسلط کرتا ہے، اور تو اور جناب زنا کو جائز قرار دیا جاتا ہے، داڑھی چھیلنا جائز، کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں شریعت میں گویا کہ اس نے تبدیلی کی، ایک نئی شریعت بنانے کی کوشش کی، نیا دین بنانے کا اس نے کوشش کیا، اس دین کا نام رکھا دین الہی، اکبر کے زمانے میں۔ اور اکبر اگر کوئی فیصلہ کرتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہے کہ اکبر تم نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ برہمن عقیدہ، ہندو عقیدہ، کرسچن عقیدہ، یہ سارے عقیدے ملا دیے سب۔ اس نے کہا کہ ایوری ریلیجن آر ایکول، سارے دھرم کے لوگ، سارے مذہب برابر سرابر، ہم سب کا سمان کرتے ہیں، ہم سب کا سمان کرتے، سارے مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ انہوں نے ایک نیا دین بنایا دین الہی کے نام سے، باضابطہ اس کو نافذ بھی کیا، امپلیمنٹ کیا اس کو، اور اس کو سرکاری خزانے سے فنڈ بھی کرتا تھا چلانے کے لیے، کہ چلاؤ اس شریعت کو آگے بڑھاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے، آؤ جلال الدین اکبر کے دربار میں دیکھو، ان کے اس غلط تحریک کے خلاف سینہ تان کر، سر پہ کفن باندھ کر، کم سے کم 100 ملفوظات لکھے، قلم اٹھایا اور یہ کہا کہ جلال الدین اکبر، تمہارا یہ دین من گھڑت ہے، تمہاری یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری یہ لائی ہوئی جو من سنوئی اور من گھڑت جو عقیدے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ورنہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا۔ میرے بھائیو پتہ ہے وہ کون تھا مرد مجاہد؟ وہ کوئی نیتا نہیں تھا، وہ کوئی پی ایم سی ایم نہیں تھا۔ آج کل عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سچی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا، قوم کی صحیح رہنمائی کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا۔ آپ کی جماعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی قیادت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، گاؤں سماج کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس گاؤں کے اندر کوئی عالم دین نہ ہو،
چاہے باہر سے ہو چاہے اسی بستی کا ہو۔ ارے آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے بنا عالم دین کے۔ نکاح نہیں ہوگا، نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم دین پڑھائے۔ اگر عالم دین نہ ہو تو آپ قبر میں اتارے نہیں جا سکتے۔ آپ کا جنازہ پڑھائے گا عالم دین، آپ کا نکاح پڑھائے گا عالم دین، ٹوٹل معاملوں میں عالم دین، طلاق کا خلا کا معاملہ عالم دین حل کرے گا، وراثت کا معاملہ عالم دین حل کرے گا۔ اور جب بات قیادت کی آئے گی دنیا کے اندر تو آپ کہو گے کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی کوتاہ فہمی اور آپ کی کم تنگ نظری کی یہ دلیل۔ عالم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عالم کبھی رشوت نہیں لے سکتا، عالم کبھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، عالم کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ جو عالم ہوگا وہ کبھی بھی ان تمام گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس بادشاہ کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوا اس مرد مجاہد کا نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک ٹرم کے بعد، اکبر کے چلے جانے کے بعد فوراً نظام اور سسٹم بدل دیا گیا۔ وہی شریعت، پھر وہی قانون، وہی قرآن، وہی حدیث جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام 1458 سال پہلے لے کر آئے، پھر اس کو پورے چاروں طرف زور شور کے ساتھ لوگ عمل کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمین پر مقدس جماعت اور ہستی کسی کی ہے تو علماء کی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے علماء کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو بخاری کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو مسلم کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے اس کی تعلیم دیجیے۔ دنیا کی فکر مت کیجیے۔ اور الحمدللہ ہمارا علاقہ سیمانچل، ہمیں گرو ہوتا ہے کہ میں سیمانچل میں ہوں۔ مجھے فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم سیمانچل کی دھرتی میں ہیں، جہاں پر پورے بہار میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں اگر علماء کی، حفاظ کی، قراء کی تعداد کسی دھرتی پر ہے تو وہ ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر ہے۔ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ گرو ہے، فخر ہے۔ اور ہندو دھرم میں تو یہ کہا گیا کہ جس کے اندر گیان ہو، جس کے اندر ایشور، عالم کا مطلب اللہ کی شریعت کا گیان، قرآن کا گیان، قرآن کا نالج، شریعت کا نالج۔ ہندو دھرم میں اسے کہا گیا کہ جس کے اندر ایشور کا نالج ہو، گویا وہ ایشور۔ بہونام جنمنا منتے گیان مان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما، مہاتما ہوتا ہے۔ ہم لوگ مہاتما کس کو کہتے ہیں؟ مہاتما اس کو کہتے ہیں کہ جو مہا پروش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سنسکرت میں کہا گیا کہ مہاتما وہ نہیں ہوتا جو مہان ہوتا ہے۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کہتے ہیں۔ مہاتما کا خطاب کسی مسلمان نے دیا تھا ان کو، تو ان کو مہاتما، لیکن نہیں، ویدوں کی دنیا میں مہاتما اس انسان کو کہا جاتا ہے، اس پروش کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ گیان ہو ایشور کا، جس کے اندر سب سے زیادہ گیان ہو۔ جیسے ہمارے علماء ہیں، عالم دین ہے، قاری قرآن، حافظ قرآن ہے، تو اس کو آپ سنسکرت کی زبان میں مہاتما کہہ سکتے ہیں۔ مہاتما مہا پروش ہے، چونکہ گرو گیانی، ان کو گیان ہے۔ تو ہندو دھرم میں یہ کہا گیا کہ جس کے اندر ایشور کا گیان، گویا اس کے اندر ایشور ہے۔ ایشور کا گیان ہے تو مطلب ایشور ہے۔ ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمے ومیمتم آستتہ سیکتاتما مامیوا متمام گتی۔ جس کے اندر ایشور کا گیان ہوتا ہے اس کا سمان کرو، اس کی عزت کرو۔ بہرکیف یہ بات بتائی گئی، لیکن ہمارے یہاں بھی کوئی فضیلت کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں
اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کی سمجھ، شریعت کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اس کی سمجھ عطا فرماتے. اسی لیے مسلمانوں، اپنے بچوں کو جہاں پر ہم ماسٹر بناتے ہیں، مولانا بناتے ہیں، عالم دین، یہ دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر یہ طے کریں کہ آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں. آپ اپنے بچے کو مدرسوں میں بھیجیں گے، آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، اور مکتب ہونا چاہیے. آپ کے مسجدوں میں مکتب کا نظام ہونا چاہیے. آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج کے اندر مدارس کا نظام ہونا چاہیے. اس کو بند مت کیجیے. اگر مدرسہ بند ہو گیا تو قرآن کی تعلیم اور قرآن کا درس دینے والا کہاں سے مانگائیں گے؟ 15-20 سال کے اندر اگر یہ مدارس میں کمی آئی تو علماء کی قلت ہوگی. اگر علماء کم ہوں گے تو پھر آپ پتہ ہے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا ایشور پرماتما ماننے پر مجبور ہو جائے. یہ ہندو دھرم کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے. ان کے لوگوں نے، ان کے رہبروں نے، ان کے گرو گیانی نے ان کو ان کی شریعت کے مطابق ان کو پیغام نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے. کہاں جاتا ہے؟ بہت ساری تاریخ کی اور بہت ساری آدھی گرنتوں میں یہ بات آئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. آج بھی چلے جائیں آپ راجستھان کے طرف، پانی پت کے طرف، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ایک طرف گنیش جی کی مورتی ہے اور دوسری طرف قرآن کریم رکھا ہوا. پوچھئے تو گنیش جی کی مورتی کے سامنے میں قرآن کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گنیش جی یہی تو محمد علیہ السلام ہے، ان پر قرآن اترا تھا، اسی لیے ہم نے قرآن کے برابر میں رکھا ہوا. اتنی بڑی جہالت، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی عالم دین نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں. ہر گاؤں میں مدرسہ، ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں مکتب. اگر یہ نظام، یہ سسٹم ہوگا، اتر پردیش جیسا 10 لال بجکر بھی مل جائیں، یہ کبھی قرآن کو، یہ کبھی شریعت کو، یہ کبھی ختم نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، اور یہ بدلا بھی نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی لکھی ہوئی سموِدھان، اس کو کوئی مائے کا لال نہیں بدل سکتا. لیکن ہم لوگوں پر جو ذمہ داری، ارے فضیلت بڑھ جاتی. اگر کوئی ایک حرف قرآن کا پڑھتا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، ایک نیکی لیکن 10 گنا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے ایک حرف پڑھنے پر. دنیا میں کوئی کتاب ہے ایسی؟ بائبل پڑھو صبح سے شام تک، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی. منتریں پڑھتے رہو، گایتری منتر پڑھو، ہنومان چالیسا پڑھو، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہنو کو اجاگر، رام دوت اتلت بلداما. ہندو سے پڑھو کہ یہ منتر کیوں، پوچھو تو یہ منتر کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا کہ بھوت بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں. وہ کہے گا کہ آتما جنات سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، بری سایہ سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا، جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے کہ قرآن میں شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. وہ تو الگ، وہ چیز تو آپ کو، وہ مقصد تو پورا ہوگا ہی اگر آپ کا عقیدہ ہے، یقین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک حرف پر نیکی بھی دی جائے گی، یعنی ڈبل فائدہ. قرآن پڑھیے، قرآن شفا ہے، بیماری سے بھی آپ کو چھٹکارا اور نجات مل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے ثواب بھی. ہندو بھائیوں، ایسا ہوتا ہے آپ گایتری، آپ ہنومان چالیسا پڑھیے، کوئی دقت آتی ہے، وگن ہرتا جے وگن ہرتا جے ہنومان گیان گن ساگر، جے ہنومان گیان گن ساگر پڑھیں گے. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ہمارا وگن ہر ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، لیکن پنیہ نہیں ملتا. لیکن قرآن کے پڑھنے پر پنیہ ملتا. اگر حافظ قرآن بن جائے، ترمذی کی ایک روایت ہے، حافظ قرآن اگر بن جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، ایسے حشر کے میدان میں جاؤ، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے دروازے پر
जन्नत पर चढ़ते जाओ, ये फजीलत है। इसीलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को मदरसों में भेजिए, मदरसों को आबाद कीजिए। आपका कोई आपका वफादार नहीं, कोई आपका मुहाफिज नहीं है। आज जो डुगडुगी बजा रहे हैं लोग कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए आए हैं आवाज बुलंद करने, ये टोटल पैसों का खेल है। ये गांधी के लोभन में लोभने वाले, ये गांधी पर अपने ईमान का सौदा करने वाले, आपका वफादार और आपका सच्चा कोई दोस्त हो सकता है तो वह आपका नेक अमल हो सकता है, अल्लाह की जात हो सकती है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वरना सारे झूठे, ये सारे मक्कार हैं, ये कभी भी कौम की भलाई के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। इनकी सिर्फ जुबान कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अल्लाह से बड़ा आपका मुहाफिज कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा आपके हर मुश्किल में काम आने वाला कोई नहीं। इसीलिए अल्लाह से कुर्बत बढ़ाओ, रुजू इल्लाह हो। कोई भी परेशानी आए, दिक्कत आए, सबसे पहले अल्लाह के तरफ रुजू करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई दिक्कत परेशानी आती थी तो फौरन 2 रकात नमाज वजू करके रकात नमाज पढ़ते थे और अल्लाह तबारक व तआला से अपने फैसले के लिए गुजारिश करते। और आज हम उसी अल्लाह को भूले हुए। कोई नेता आपका बेड़ा पार नहीं करने वाला। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, ये सब के सब ढोंगी हैं, ढोंगी। जैसे ही आपके पास से जाएंगे कामयाब होकर, इनके आपसे ऐसा गायब होंगे, ऐसे आपके माशरे से कि जैसे आपको ये कभी पहचानते नहीं। इसीलिए आप अपना कीमती वक्त हमारे नौजवानों को, आजकल हमारे नौजवान इतने बिगड़ गए। आज ही हमने देखा कि हमारे इलाके के अंदर में इतनी आर्टिफिशियल AI जिसको बोलते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये इंसानियत को, इंसानों के बीच से इंसानियत के खात्मे के लिए पैदा किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसमें दिखा रहा है कि एक बहुत पुराना नेता है और एक हीरोइन है कोई, उसको आपस में मिलाकर उसकी मतलब किस कर रहे हैं, ऐसा बना दिया और चला दिया उसको। कौन है चलाने वाला, बनाने वाला? आपकी, हमसे और आपसे नफरतें हो सकती हैं, लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, क्या ईज़ाउल मुस्लिम नहीं है? ईज़ाउल मुस्लिम हरामुन हरामुन। किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमान है, हमारा नौजवानों के पास मोबाइल आया, AI के जरिए से, चैट GPT के जरिए से, पता नहीं फोटो के अंदर एडिट करते हैं, किसी को भी बदनाम कर देते। नौजवानों, अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको जवानी इसलिए नहीं दी। अल्लाह ने जवानी दी है किसी खास मकसद के तहत। वो मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। वो मकसद क्या है? शरीयत का पैगाम पहुंचाना। क्या तबलीग, कलिमे की तबलीग का काम चालू है? पूरे भारत के अंदर कोई नहीं कह सकता। इस मिशन में हम लोग कभी लगते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि कलिमे की दावत और तबलीग किसी और तक पहुंचाए। तअमुरून बिल मारूफ का सबसे पहला मिस्दाक यही है, कलिमे की तबलीग अगयार तक पहुंचाई जाए, उनको कलिमे के बारे में बताएं, तबलीग का काम करें, उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं उन तक। लेकिन कोई करता है हमारा नौजवान? कोई नहीं करता। वो तो दूर की बात, फर्ज नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त की नमाज होती है 24 घंटे में, हमारा नौजवान कभी अपनी मुकद्दस पेशानी झुकाने के लिए नहीं जाता। सोशल मीडिया के अंदर अपना कीमती वक्त ज़ाय करते, घंटों घंटों बैठे रहेंगे, 5-5, 6-6 घंटे कीमती वक्त ज़ाय करते सोशल मीडिया के अंदर। मेरे नौजवानों, ये वो वक्त है आपके लिए, ये वो लम्हा है आपके लिए। अगर आप नमाज पढ़ते हो जवानी में तो अल्लाह तबारक व ताला को ज़्यादा महबूब और पसंदीदा अमल लगता है आपका बिलमुकाबिल बुढ़ापे के। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है कि जवानी का अमल
जवानी का, नौजवानी का अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मत सोचिए कि इस कीमती वक्त को हम यूं ही ज़ाय कर देंगे, सोशल मीडिया में ज़ाय कर देंगे, नमाज छोड़कर किसी को बदनाम करके। या सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सारे नौजवान पैसा कमाने के लिए करते हैं। हम चाहते तो आज भी हमारी बहुत सारी तकरीरें आप लोगों के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक एक डेढ़ बल्कि एक चैनल है, उसमें तो कम से कम 11-12 मिलियन, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तकरीरें उनकी बातें फेमस हो जाती हैं, मिलियन में लोग देखने वाले होते हैं, उससे हज़ारों रुपए कमाए जा सकते। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना आप इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते। हमने कहा कि ये प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, शरीयत का पैगाम पहुंचाने के लिए होना चाहिए। और शरीयत के खिलाफ जो लोग भरम फैलाते हैं उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए होना चाहिए। एक साहिब बोलते हैं कि मौलाना यूट्यूब में वीडियो बनाकर डालते हैं, ये जायज़ नहीं। हमने कहा कि जो आदमी यूट्यूब में वीडियो बनाकर इस्लाम को बदनाम करता है तो उसको जवाब देने के लिए भी वो प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और शरीयत में इसकी मखालफत नहीं की गई है। हाँ, 2 तरह के बातें आई है कि वीडियो बनाकर डालना जायज़ है। कुछ उलमा ने कहा कि वीडियो बनाकर डालना और सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर लोगों के सामने पेश करना जायज़ नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, जवाज़ की सूरत भी तो मौजूद है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ वीडियो बनाना या सोशल मीडिया का यूज़ करना, मैं उधर तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई दीन के काम के लिए, तबलीग के लिए, फरीब इस्लाम की शरीयत की इशाअत के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत नहीं है, ये करना चाहिए। और मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, खुसूसन जवान तबके से मैं ये कहता हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत कामों के लिए मत कीजिए। आज आप कमज़ोर बढ़ गए, इसी वजह से आज ये कम्युनिटी कमज़ोर पड़ गई है। अरे अंग्रेज़ और यहूदी जैसे जालिम और मलऊन को आज उनको नाक के बल झुकाया है। अगर किसी ने इसराइल जैसे जालिम और जल्लाद को वो नौजवानों की ताकतों ने झुकाया। आज हमारी जवानों में वो ताकत है। वो नौजवान कौन थे? तीर तलवार नहीं थी उनके पास, तो कलासिंग तोप भी नहीं थे उनके पास, तो AK-47 भी नहीं। अभी की बात, अभी जो लड़ाई चल रही है सरजमीन गजा पट्टी में, इसराइल को झुकना पड़ा। झुकाने वाले कौन? सिर्फ 5000 नौजवान। और उनके पास कौन सी ताकत थी? उनके पास तहज्जुद की ताकत थी, उनके पास कुरान की ताकत थी, उनके पास अल्लाह की ज़ात पर जो भरोसा है, जो अकीदा है, उसकी ताकत थी। और उन्हीं की इस ताकत के बदौलत आज इसराइल को घुटने के बल झुककर समझौता करना पड़ा है। ये सिर्फ 5000 नौजवानों की ताकत। ये जवानों, आप जब जब जागते हैं तो इनकलाब पैदा होता है। किसी के खोखले नारों पर आकर आपको बहकना नहीं, बल्कि आप शरीयत का अलमबरदार बनिए। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बड़ी कीमती दौलत से नवाजा है, जवानी से नवाजा है। इसका मिसयूज़ मत कीजिए, शराब में इसको बर्बाद मत कीजिए, बेनमाजी बनकर अल्लाह के सामने में मुजरिम मत बनिए। आज जितनी बड़ी तादाद में हमारे नौजवान साथी आए, जाम लग गया, मेरी गाड़ी भी वहीं हाईवे पे पड़ी हुई है। मैं बड़ा खुश हुआ कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद जलसे में जा रही। और ये सब के सब नौजवान अगर नमाजी बन जाए, अगर ये सारे नौजवान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के अलमबरदार बन जाए, अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे की ज़िंदगी में अगर 2-3 सुन्नत पर ही अमल कर ले तो कितना बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है। साइंस के ज़रिए तब्दीली नहीं आ सकती। ये दुनिया फिर वापस वहीं पर आएगी। इस्लाम के झंडे के तले पूरी दुनिया जमा होगी एक न एक दिन। जदीद साइंस का ज़माना है, वक्ती तौर पर लोग आए और अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ चुटकियों का खेल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो लेज़र साइंस का इस्तेमाल करके दिखा दिया दुनिया को। लेज़र साइंस, ये तो जदीद साइंस है, अभी लेज़र साइंस को इस्तेमाल करके दिखा दिया। जदीद साइंस में मतलब
آپ زمین سے چاند پر پہنچ گئے، پہنچنے میں کتنے دن لگتے؟ 6 مہینے لگتے، کہیں پر کئی دن لگ جاتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیزر سائنس کا استعمال کر کے چند لمحوں میں کہاں کہاں کا سفر آپ نے کیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیزر سائنس، جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، پہلے قدیم سائنس کا زمانہ تھا، ابھی جدید سائنس کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر لیزر سائنس کا زمانہ ہے۔ لیزر سائنس میں آپ کی بائک کی رفتار 1 منٹ میں 200 کلومیٹر کی ہو جائے گی، لیزر سائنس کا زمانہ ہے۔ ابھی جدید سائنس ہے تو ابھی رفتار کتنی ہے؟ آپ 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ ہائی سپیڈ پہ چلیں گے تو 1 منٹ میں آپ حد سے حد 2 سے 3 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں، جان کا خطرہ ہوگا۔ لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو اس وقت اتنی رفتار ہوگی کہ آدمی 1 منٹ میں، 1 منٹ کے اندر، جیسے ہمارا اسپیس اسٹیشن ہے، یہ 24 گھنٹے میں یہ پوری پرتھوی کا، پوری زمین کا 16 مرتبہ چکر لگا لیتا ہے یہ اسپیس اسٹیشن۔ یہ سن 2030 تک آسمان پہ رہے گا، اس میں خلا میں، ہوا میں۔ اس کے بعد پھر امریکہ اور چائنا نے مل کر کے اس اسپیس اسٹیشن کو بنایا۔ بہت ساری چیزیں وہاں پر وابستہ جو وہ لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں دنیاوی تعلق سے۔ لیکن جب یہ جدید سائنس کا زمانہ، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، اسی لیزر سائنس کا استعمال کرے گا کون؟ دجال۔ لیزر سائنس، یہ جو مشرق سے مغرب تک سیکنڈوں میں سفر کرے گا، یہ لیزر سائنس کا استعمال ہوگا۔ جب لیزر سائنس آئے گا تو اس وقت گریوٹی ختم ہو جائے گی۔ ابھی آپ چلتے ہیں تو طاقت لگاتے ہیں، تو یہ گریوٹی، جب یہ گریوٹی ختم ہو جائے گی تو لیزر سائنس کا وہیں سے شروعات اس کی ہوگی۔ بیرکیف، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے قرآن اور ہماری شریعت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیونی کے اندر اس کا استعمال کیا جا چکا، بہت پہلے کیا جا چکا۔ اسی لیے گرو کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم بڑا سائنسداں بن گئے۔ گرو کیجئے اس بات پر کہ آپ نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں، آپ شرابی نہ بنیں، آپ کبابی نہ بنیں، آپ فاسق نہ بنیں، آپ فاجر نہ بنیں، بلکہ آپ وہ بنیے جو اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد امت کے وقت اے نوجوان ایک سنت پر عمل کر لو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک سنت پر، آج ہمارے جوانوں کی زندگی میں سنت نہیں، آج مسلمانوں کی زندگی کے اندر سنت نہیں ہے۔ سنت سے اتنی دوری کی وجہ سے میرا وقت پورا ہونے والا ہے، بس کچھ ہی منٹوں میں، 1 یا 2 منٹ کا وقت باقی۔ بس میں یہی پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ نوجوانوں، اللہ نے بڑی قیمتی دولت دی ہے، اس کا بے جا استعمال مت کرو۔ جوان بننا ہے تو حضرت علی جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو معاذ معوذ جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت عمر فاروق جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت زید بن ارقم جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو حضرت اسامہ جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو محمد بن قاسم جیسا جوان بنو، اگر جوان بننا ہے تو موسیٰ بن نصیر جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جوان بنو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ڈرمنڈوں سے، ان لال بجکروں سے۔ دنیا کی سب سے مضبوط ترین طاقت اور دنیا کے سب سے مضبوط ترین سنویدھان آپ کے پاس، قرآن آپ کے پاس، اس پر ایمان اور یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ جب تک تم اس سے جڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے اور اس قرآن سے جو جڑے گا اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، خود مٹ جاتا ہے۔ ملک شام کا ادھیکش صدر آیا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، قل هو اللہ کے جگہ
قل ہو بشار الاسد لکھا تھا، اللہ نے ایسا ڈنڈا چلایا کہ بشار الاسد اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا۔ اسی لیے مسلمانوں گرو سے کہنا، وی آر مسلم، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے ناگرک ہیں اور ہم ایک مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے۔ اگر چیلنج کرنے کی باری آئے دنیا کے تمام مذہب کے سامنے میں، تو کھول کر قرآن کریم کی دعویٰ پیش کرنا کہ اس سے بہتر نظام اور سسٹم دنیا کے کسی کونے میں نہیں، دنیا کے کسی مذہب کے پاس قرآن سے بہتر سمویدھان نہیں۔ اسی لیے گرو سے کہنا، وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، کہ ہم سے بہتر کوئی اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے جس کے پاس اس سے خوبصورت کوئی سمویدھان۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی پاک جیونی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ کے محبوب مقرر آ چکے ہیں، آپ کو ان کو سننا ہے۔ میں شیخ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جب میں ابھی الجھن میں چل رہا تھا، چونکہ میری 8 سال 9 سال کی ایک محنت چند منٹوں میں ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی ہم نے ایک کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی ایک مولانا کے پیچھے سارے لوگ لگ گئے۔ یہ مولانا آ گیا ہے سامنے، اس کو بٹھاؤ رے کسی طریقے پر، دنیا کے لوگ پیچھے آ گئے۔ میں بہت زیادہ ذہنی اعتبار سے پریشان تھا، تو اس وقت ہمارے شیخ کا فون آیا کہ آپ ہمت رکھے، ہم علماء آپ کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم سے محبت کرنے والی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے علماء کرام ہے۔ میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اس برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ یہ آپ کا یہ بچہ سیمانچل کو بدلنے کا سنکلپ اٹھا چکا ہے۔ آج نہیں تو کل ان تمام یہ کرپشن اور گھوٹالہ پی سی اور ٹی سی کھانے والوں کے منہ میں تالا اور چابی انشاءاللہ میں ضرور کسوں گا، جو قوم کا سودا کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔